لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے بعد کی اس مجلس میں ہر دن ہم لوگ قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ جانتے ہیں، اور آج ہم سامری کا قصہ جانیں گے۔ بنو اسرائیل کے اچھے دن آ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام بنو اسرائیل کی دیکھ ریکھ میں لگے ہوئے تھے۔ اسی بیچ ایک سامری نام کا بندہ آیا اور اس نے ایک بچھڑا بنایا اور بنو اسرائیل سے کہا کہ دیکھو، موسیٰ اپنے رب کو بھول گئے ہیں، اصل میں تمہارا رب یہ بچھڑا ہے، اس لیے اس بچھڑے کی پوجا کرو۔ چنانچہ بنو اسرائیل اپنے رب کی عبادت کرنے کی بجائے اس بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آئے اور دیکھا کہ بنو اسرائیل سامری کے بہکاوے میں بچھڑے کی پوجا میں لگ چکے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کی خبر لینی چاہیے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کوتاہی نہیں کی، میں نے تو ان کو سمجھایا، لیکن سامری نے ہی ان کو بہکایا ہے اور اس طریقے سے یہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے ہیں۔ چنانچہ سامری کو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا اور اس بچھڑے کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کی پوجا کی طرف بنو اسرائیل کو دعوت دی تھی، ان سب کے سامنے میں جلا دیا۔ یہی نہیں بلکہ بنو اسرائیل میں ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اسی واقعے پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا، لیکن اس کے پاس نرینہ اولاد نہیں تھی، ایک بیٹی تھی۔ اس کے بھتیجے نے یہ چاہا کہ کیسے بھی اپنے چچا کو مار دیں اور اس کی دولت پر قبضہ کر لیں اور اس کی بیٹی سے شادی کر لیں تاکہ ساری کی ساری دولت اسی کی ہو جائے۔ ایک رات اسی پلان سے اس نے اپنے چچا کے پاس آ کر کے اپنے چچا کو قتل کیا اور اس کی لاش لے جا کر کے کھلی جگہ پر ڈال دیا اور الزام ڈال دیا اس علاقہ کے رہنے والوں پہ کہ انہی لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، اور شور مچانا شروع کر دیا اسی آدمی نے، اس آدمی کے بھتیجے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اس کا حل یہ ہے کہ ایک بچھڑا ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت سے مردے کو مارو۔ آخر گائے کی تعین کیوں ہوئی تھی؟ کہ بنو اسرائیل نے اس گائے سے محبت کا اظہار شروع کر دیا تھا، اسی لیے بنو اسرائیل کے سامنے میں سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا اس بچھڑے کو جلایا تاکہ سمجھ میں آئے کہ گائے اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا کہ ایک گائے چنو اور اسے ذبح کرو اور پھر اس کے گوشت سے اس مردے کو مارو تو مردہ زندہ ہو جائے گا اور بولے گا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ لیکن بنو اسرائیل کے اندر شرارت تھی، انہوں نے گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات پوچھنا شروع کر دیا کہ گائے کا رنگ کیا ہو، شکل کیا ہو، کیفیت کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملے کو سخت کیا، یہاں تک کہ مہنگے داموں انہوں نے ایک گائے خریدا، اسے ذبح کیا اور اس کے گوشت سے اس مردے پہ ٹچ کیا یا اس مردے پہ مارا، تو اس طریقے سے
اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو واقعی زندہ کر دیا اور مردے نے کہا کہ یہ سارا کھیل میرے بھتیجے نے کھیلا ہے، اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ قصہ ہے جس کے اندر ہم اصل میں سیکھ یہ رہے ہیں، سامری کا قصہ ہو یا بنو اسرائیل میں اس قتل کا قصہ اور پھر گائے کے گوشت سے مردے کو مارنے کا قصہ، اس قصے سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ گائے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اور بنو اسرائیل نے گائے کی پوجا سب سے پہلے شروع کی تھی، اور آج بھی ترقی کے اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو گائے کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، لیکن رب نے ہمیں پیارا دین دیا ہے۔ اس پیارے دین کی مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں اور ایسے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں جو اللہ کو نہیں سمجھتے، اللہ کے دین کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود دین کو سیکھیں، دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور دین کی یہ تعلیمات غیروں تک بھی پہنچائیں جن تک یہ دین نہیں پہنچ سکا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔